بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی گزارنے لگے، تب رب تعالیٰ نے ان کی راحت کے لیے اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے ہوا کو پیدا فرمایا جو ان کے لیے ہمدم ثابت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہوا کی رفاقت میں بے حد خوشی اطمینان محسوس کیا۔ آدم و ہوا کو رب تعالیٰ نے اس بات کی اجازت فرما رکھی تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی ان نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ یہیں سے ابلیس کو راستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام و ہوا کو وسوسہ ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت سے کھانے پر آمادہ کرے اور وہ ان سے رب کے حکم کے خلاف کروا کے اپنے نفرت و انتقام کی آگ کو بجھائے۔ اب شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہیں اس درخت کے سوا جنت کی ہر نعمت کی اجازت ہے، کیا تم نے یہ بات نہ سوچی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لو میں تمہیں بتلاتا ہوں، پروردگار نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کے کھانے سے تمہیں جنت میں سرمدی و ابدی حیات ملے گی، یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے، موت کبھی تمہارے قریب نہ پھٹکے گی۔ اس کو کھانے سے فنا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ اب اگلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو اپنی بات پر یقین دلانے کا تھا۔ اس کی کیا تدبیر ہو؟ تو ابلیس نے اس کا راستہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ چنانچہ انہیں قسمیں کھا کر باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھے اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھو، میں کوئی غیر یا دشمن نہیں، میری بات مانو۔ غرض شیطان بڑی ملمہ سازی کے ساتھ جھوٹی باتیں بناتا رہا، قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا، نرمی اور لجاجت سے اس کام پر آمادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ فراموش کر بیٹھے کہ یہ ابلیس ان کا واقعی ہی درینہ دشمن ہی تو ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام خلافت الہی کے سرفراز ہونے کی جلن اور نفرت سے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے ان سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ننگے اور بے لباس ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی گھبرا اٹھے اور لگے دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے، تاکہ اپنا تن بھی ڈھانکیں اور ستر کی چیزیں بھی چھپائیں، گویا کہ انہوں نے درخت کے پتوں کو ستر لباس کے طور پر استعمال کیا۔ شاید یہ زمینی تمدن کے عروج کی ارتقائی منازل کی پہلی منزل اور پہلا زینہ تھا۔ ابلیس نے جن باتوں کی قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بے راہ کرنے میں لگا رہے گا، ان میں سے حاصل ہونے والی یہ پہلی کامیابی تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے خدا کی حکم عدولی کروا ڈالی، تو خدا نے شجر ممنوعہ سے کھانے کی ممانعت کے باوجود امتثال امر میں اس لغزش پر باز پرس فرمائی، اور آدم جو نیابت الہی اور خلافت ارضی سے سرفراز تھے، صفات خداوندی کے مظہر تھے، جنہیں خدا نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرما کر خصوصی حقائق و معارف اور علوم و فنون سے آراستہ کیا تھا اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم کیا تھا، بھلا ان سے ابلیس کی طرح غلطی کے ارتکاب پر کٹ حجتی اور اخفاء جرم کے لیے باطل تاویلات پیش کرنے کی نامشکور سعی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے فوراً نادم و شرمسار ہو کر عذر خواہی اور معذرت کرنے لگے اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جرم غرور، تکبر، اکڑ اور سرکشی کا نتیجہ نہیں، بلکہ بربنائے بشریت، خطا و نسیاں کے باعث ہے، اور اس کی صفائی میں لب کشائی کی ذرا ہمت نہیں، صرف توبہ و استغفار ہے۔ لیکن خدا کی حکمت کسی اور امر کی متقاضی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا کہ آدم و حوا اور ان کی اولاد ایک وقت معین تک زمین میں رہیں، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا، اور ارشاد ہوا، تم سب بہشت بریں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے،
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو خدا نے معاف فرما دیا اور انہیں ہدایت سے نواز کر اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اور اب آدم، حوا اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد اور اولاد آدم کو خدا کی نافرمانی کے راستے پر لگانے کے لیے ہر قسم کے سامان عداوت اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مسلح اور لیس ابلیس زمین پر رہنے لگے۔ قصہ آدم علیہ السلام کا اس قدر حصہ قرآن کریم کی ان آیات میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے قصور معاف کر دیا، بے شک وہ قصور معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا تم سے یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور فرمایا سورہ اعراف میں، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جاں کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان پر پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فرشتوں نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور سامان ہے۔ فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اور فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات سے نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، جہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔